رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من قبل الله صلوات محمد وآله بانیان مجالس کی توفیقات کے اضافے کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات کریں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود سے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وهراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد وآله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ دل کیا تھا گہرائیوں سے شاعر نشان آل محمد بلند پر صلوات کریں حضرات الوقار محبان آل اطہار شیعان اہل کرنال برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت فرمستان نقل ولایت عبد العبادت کے موضوع کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعت کی بارگاہ میں حضور کر رہا ہوں پروردگار عالم عالم بشریت کو منشور تخلیق بشریت سمجھا رہا ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی زندگی سماعت کے لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے دو چار زینے اکٹھے عبور کر لیے جائیں
تھوڑا والیوم آپ بڑھا دیں. پروردگار عالم اپنی کتاب العرائض میں عالم بشریت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے. ایسا کریم پروردگار ہے. میں ابتدا میں کوشش کروں گا کہ زمین ذہن درخیز ہو جائے اور تخم معرفت بولنا آسان ہو جائے. ایسا کریم پروردگار ہے کہ وہ ہمیں صرف وہ عمل کرنے کا کہتا ہے جس کا ہمیں فائدہ ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ حجے کر رہا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے وقت کے 2-4 ضلع اکٹھے کو عبور کر لیے جائیں. آپ کے افکار ساتھ دیں. سماعت و اللہ یہ پاک ذکر رہے. وہ ایسا کریم پروردگار ہے کہ وہ ہمیں صرف اس عمل کا امر کرتا ہے جس کا ہمیں فائدہ، اور اس کا کرم یہ ہے کہ جب ہم وہ عمل کر لیتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے تو وہ ہمیں اس عمل پر انعام دینے لگتا ہے. یہ اس پروردگار کا کرم ہے کہ وہ ہمیں صرف اس عمل کا امر کرتا ہے جو ہمارے فائدے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ جب وہ عمل جو ہمارے فائدے میں ہے ہم کر لیتے ہیں تو اسی عمل پر وہ ہمیں انعام دینے لگتا ہے. اس سے بڑا کرم پروردگار کا کیا بتایا جائے کہ اس نے مانگنے کو بھی عبادت قرار دے دیا ہے. اس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. آج سید آپ سے راضی ہیں. آپ کو تھوڑا معیار فکر بڑھانا پڑے گا تاکہ درمیان میں پوز نہ آئے اور میں پے در پے نتائج آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارتا چلا جاؤں. یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے مانگنے کو عبادت قرار دے دیا. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں جو ابتدا میں خاموش بیٹھنا عبادت سمجھتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ ممبر سے بتایا ہے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فکر ساتھ ملے گی تو بات آگے بڑھتی چلی جائے. وہ ایسا کریم ہے کہ جس نے مانگنے کو عبادت قرار دیا. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے مانگتے ہو، خدا کرے آپ لطف لے سکیں اس لطافت کا، معصوم فرماتے ہیں جب تم خدا سے مانگتے ہو تو آواز توحید آتی ہے فرشتوں اسے عطا کرو جو اس نے مانگا ہے، اور اسے پھر عطا کرو کہ اس نے مانگا ہے. ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، جس کا نصیب ہو اسی کے لیے تبرک ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجلس میں آپ اگر چپ بیٹھے رہیں گے تو بعد میں اسکالر مشہور نہیں ہو جائیں گے. یہاں بیٹھ کے بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے. خصوصات کی گفتگو میں مجھے وہ ماہرین بھی دیکھنا ہے کہ جنہوں نے سال ہر سال سے خاموش مجلس سن سن کے خاموش رہنے میں مہارت حاصل کر دی. اللہ قبلہ
مجددی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں اور ان سے دعا بھی لوں گا انشاءاللہ۔ حضور اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ مقصد تخلیق انسان ہے کیا۔ مل کے اس بات کو سمجھا جائے کہ پروردگار نے آخر خلق کیا کیوں۔ عبادت ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، وہ کتنے ہیں جو عبادت سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں عرفان عبادت کے لیے کہ سمجھا جائے عبادت نگاہ پروردگار میں ہے کیا۔ معصوم فرماتے تم خدا سے مانگتے ہو تو آواز توحید آتی، فرشتوں اسے عطا کرو جو اس نے مانگا، اور اسے پھر عطا کرو کہ اس نے مانگا۔ یعنی جو مانگا ہے وہ بھی مل رہا ہے، اور اس بات پر پھر مل رہا ہے کہ تم نے مانگا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے حضور جب کوئی مانگتا ہے تو وہ کس کے لیے مانگتا ہے؟ مانگ رہے ہیں اپنے لیے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ دینے کے بعد آپ ہی کے لیے اسے عبادت بنا کے لکھ رہا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم نے مانگا ہے تو میری نگاہ میں عبادت، اور صرف عبادت نہیں، کمال دیکھیے، صرف مانگنا صرف عبادت نہیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا ان الدعاء مخ العبادہ، دعا ہر عبادت کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب ہے پروردگار عبادت کروا ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ کچھ مانگ لیں۔ اب تو بات ثابت ہو گئی کہ اس نے ہمیں ہمارے لیے خلق کیا ہے، اپنے لیے خلق نہیں کیا۔ اب فیصلہ آپ کا لیجیے صاحبان بزم معرفت۔ اس نے مقصد تخلیق بتایا، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ اس نے مقصد تخلیق بتایا کیا؟ عبادت۔ لیکن مقصد تخلیق پورا کرنے کا طریقہ بتانے نہیں آیا۔ اب پیچھے رہ گئے تو لفظ نہیں آئے گا صاحبان بدن معرفت۔ اس نے مقصد تخلیق بتایا کہ تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن مقصد تخلیق پورا کیسے ہو یہ بتانے نہیں آیا۔ یہ بتانے وہ آتا بھی کیوں، مقصد بتانے بھی تو خود نہیں آیا تھا۔ تو جس نے مقصد بتایا وہی بتائے گا عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ مقصد پورا کرنے کا طریقہ کیسے بتانے آئے کہ مقصد بتانے بھی تو خود نہیں آیا تھا۔ تو جس نے مقصد بتایا وہی عبادت کا طریقہ بتایا۔ میں حیران ہوں، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں ان کے لیے ہے تبرک۔ جس نے مقصد تخلیق بتایا عبادت کا طریقہ بھی وہی بتایا۔ میں حیران ہوں کہ اللہ اللہ ہوتے ہوئے اپنی بات مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچاتا۔ یہ بندے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ محمد کا محلہ چھوڑ کے خدا کی گلی ڈھونڈ رہے ہیں۔ بولے گا وہی جس کی زبان سے کبھی امامت ہے۔ اللہ اللہ ہوتے ہوئے
اللہ اللہ ہوتے ہوئے وسیلہ محمد کے بغیر اپنی بات ہم تک نہیں پہنچاتا. یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ادب کا تبرک ہے، جہاں تک پہنچے پہنچائی. اگر یہ طائران لاہوتی تمہیں ہنر پرواز سکھانے تمہاری منڈیر پہ آ ہی بیٹھے ہیں تو تم نے اپنے کیسا سمجھ لیا؟ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. بیٹا مجلس دیکھنے کا موڈ ہے تو کل سے آپ نے باہر بیٹھے ہیں. دہراؤں ہر سطح پہ اتر جائے. اگر یہ طائران لاہوتی تمہیں ہنر پرواز سکھانے تمہاری منڈیر پہ آ ہی بیٹھے ہیں. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. تم نے اپنے جیسا ہی سمجھ لیا. یہ تمہیں ہنر پرواز سکھانے آئے ہیں. خدا کی قسم آپ فضائے لاہوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. مجددی صاحب کی اللہ شان رسالت کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تبرک کے طور پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ. اگر یہ طائران لاہوتی تمہیں ہنر پرواز سکھانے تمہارے گھر کی منڈیر پہ آ ہی بیٹھے ہیں تو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، میں نے کہا تھا فضائے لاہوتی میں اور بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. اگر کسی کا خیال ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں تو مجھے بتائے کہ بھری محفل میں کھڑا ہوا جبریل محمد کے علاوہ کسی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ دونوں کی زبان سے یہ امانت ہے. دھیمی آواز میں اونچی بات کروں، لطف لے لیں گے. بھری محفل میں کھڑا ہے جبریل، مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم. جبریل کھڑا رہتا تھا، پیغام سنا کے پلٹ جاتا تھا. لوگ صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ لگتا ہے ابھی ابھی کچھ ہوا ہے. رسول فرماتے تمہاری نگاہیں اس قابل نہیں کہ نوری نسلوں کو دیکھ سکے. ابھی تو میں نے جملہ آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس میں دخول ملے تو حاضر. جبریل صرف نظر نہیں آتا تھا، جبریل آ کے چپ تھوڑی کھڑا رہتا تھا. جبریل مصطفیٰ سے باتیں کرتا تھا. مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو سنائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ لائیے ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ ہتھیلی پہ سرسوں نہ جمے تو لطف کیا ہے؟
ایک جملہ پہ حضور شام رسالت کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. یہ وہ بات ہے جسے خدا کی قسم دن میں جانے کتنی مرتبہ سوچ سوچ کے میں خود سرور لیتا ہے. اور خدا جانے کسی بھی ٹاپک پہ ریسرچ ورک چل رہا ہو تو کہیں نہ کہیں میرے ہاتھ سے یہ جملہ لکھا جاتا ہے. جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہو. یہ بات میرے سامنے کوئی کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی اسی کے لطف میں گزار. کتنا اعتبار ہے ذات واجب کو میرے مصطفیٰ کا. وہ خود نہیں آیا بتانے کے لیے کہ تمہیں میں نے کیوں خلق کیا. کیا زاویہ ہے, کیا چینل ہے, کیا اینگل. وہ پروردگار ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اے میرے محبوب ذرا تو کہہ دے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. اے میرے محبوب ذرا تو انہیں کہہ دے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. مقصد تخلیق مصطفیٰ بتائیں گے, اور مقصد تخلیق پورا کیسے ہوگا یہ بھی مصطفیٰ بتائیں گے. ابھی تک میں 2-4% ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو بھی زبان کی عبادت سے محروم ہیں, وہ بھی اپنا ہنر آزمائیں اور میں بھی ذکر مصطفیٰ کا ہنر آزماتا ہوں. خدا کرے سب کو مان سلامت رہے. یاد رکھیے, بڑا جب چھوٹے کو اختیار دیتا ہے تو بڑا دیکھتا ہے کہ چھوٹا اختیار کا غلط استعمال تو نہیں کرتا. آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کو لے کے پہنچ گیا. بڑا چھوٹے کو اختیار دیتا تو وہ دیکھتا چھوٹا اس کا مس یوز تو نہیں کرتا, اختیار کا ناجائز استعمال تو نہیں کرتا. اگر چھوٹا ناجائز استعمال کرے تو بڑا اختیار چھین لیتا ہے. اگر چھوٹا اختیار ویسے استعمال کرے جیسے بڑا چاہتا تو بڑا اختیار بڑھا دیتا. میں نے کہا تھا میں صاحبان ہنر کو دیکھنا چاہوں گا. اگر چھوٹا اختیار ویسے استعمال کرے جیسے بڑا چاہتا ہے تو بڑا اختیار بڑھا دیتا. اگر چھوٹا اختیار ویسے استعمال کرے جیسے بڑا چاہتا ہے. میں تب تک جملہ دہراؤں گا جب تک آپ کی فکر وہاں نہ پہنچے جہاں میں بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر چھوٹا اختیار کا جائز استعمال کرے تو بڑا اختیار بڑھا دیتا, بڑا اختیار دے کے دیکھتا رہتا. اگر چھوٹا وہ کرے جو بڑا چاہتا ہے تو بڑا وہ کرنے لگتا ہے جو چھوٹا چاہتا ہے. بولے گا وہ جس کی زبان لے کے لیے امانت ہے. اور چھوٹا اختیار ویسے استعمال کرے جیسے بڑا چاہتا. اگر چھوٹا وہ کرے جو بڑا چاہتا تو بڑا وہ کرنے لگتا ہے جو چھوٹا چاہتا. باپ بیٹے کو اختیار دیتا ہے, استاد شاگرد کو اختیار دیتا ہے, آفیسر سبارڈینیٹ کو اختیار دیتا ہے.
قانون شہری کو اختیار دیتا ہے، ہر اختیار دینے والا واچ کرتا ہے کہ میرے اختیار کے ساتھ یہ کرتا کر۔ اگر چھوٹا وہ کرے جو بڑا چاہتا ہے تو بڑا وہ کرنے لگتا ہے جو چھوٹا چاہتا ہے۔ اگر باپ بیٹے کو اختیار دے اور بیٹا وہ کرے جو باپ چاہتا ہے تو باپ وہ کرنے لگتا ہے جو بیٹا چاہتا ہے۔ پھر کسی ہمسائے کو حق نہیں کہ وہ کہے تو باپ ہے یہ بچہ ہے۔ ہمسایہ قد دیکھ رہا ہے، باپ معیار دیکھ رہا ہے۔ لوگ قد دیکھ رہے ہیں، خدا معیار دیکھ رہا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، آتا کیوں نہیں؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں سمجھانے آتا کیوں نہیں؟ اسے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ اس کے ایسے نمائندے موجود ہیں جو جب بھی بولتے ہیں اسی کے معیار پہ بولتے ہیں۔ سمجھا ہے میری بات کیا؟ ہمسائے کو حق نہیں کہ وہ باپ کو کہے پہلے اپنی ایج دیکھ، اپنا رشتہ دیکھ، آخر تو باپ ہے، یہ بچہ ہے، جو یہ کہے تو وہی کرنے لگتا ہے۔ ہمسایہ قد دیکھ رہا، باپ معیار دیکھ رہا، دنیا شرک شرک پکار رہی ہے، خدا محمد کا معیار دیکھ رہا۔ بولو جس کی زبان سے کبھی امانت۔ جب چھوٹا وہ کرے جو بڑا چاہتا تو پھر بڑا وہ کرنے لگتا ہے جو چھوٹا چاہتا۔ اور خدا کی قسم طرفین کا اعتبار جب اوج سریا پہ پہنچتا ہے تو پھر آواز آتی ہے، ہم نہیں چاہتے مگر جو وہ چاہے، وہ نہیں چاہتا مگر جو ہم چاہے۔ یہ پورے دین کی کہانی ہے جو غری کے تکثیر نے بیان کر دی۔ پورا دین ٹکا ہوا ہے اسی فلسفی پر جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کرے گا، یہ بندہ کرے گا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، بندہ جس شعور سے جس طاقت سے کرتا ہے جب وہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ عام بندے سے لے کے ولی تک، ولی سے وسیع تک، وسیع سے نبی تک جو کچھ دیا ہوا ہے پروردگار کا دیا ہوا۔ جانتے ہیں پورے دین کی کہانی کیا ہے؟ عزت علی کی قسم ایک جملے میں لفظ عبادت سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا جانے کتنے زاویے ہیں عبادت کے جو اس وقت معرفت کے دروازے میرے سامنے کھلے ہیں۔ ایک زاویہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت ہوتی ہے کسی کی بات کو ماننا۔ میں نے منبر سے کبھی خطیبانہ جملہ نہیں کہا، آج تک ایک جملہ جب تک میرے پاس 70 دلائل نہ ہو میں منبر سے گفتگو میں نے کبھی کی نہیں۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عبادت کا مطلب ہے کسی کی بات کو ماننا۔ کسی کی بات کو ماننا عبادت ہے۔ جو بات مانے اسے عبد کہے۔ مجھے خبر نہیں کہ کس تک یہ جملہ پہنچا ہے اور کس تک نہیں پہنچا کہ ابو طالب کا فرزند کہا کرتا تھا انا عبد من عبید محمد۔ اسے رہنے تو لطف نہیں آئے گا۔ میں محمد کے عبد کی جمع عباد بھی ہے، عبد کی جمع عبید بھی ہے۔
میں محمد کے عبید میں سے ایک عبد ہوں. تو عبد کا کیا مطلب ہے؟ علی عبادت کرتے تھے. جملہ سمجھیے گا. مصطفیٰ کے عبد تھے تو کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے نہیں. خدا کی قسم کائنات کو بتاتے تھے، مصطفیٰ کی مانتے. مصطفیٰ کی مانتے تھے. کسی کی بات کو ماننا عبادت ہے. اب آپ لطف لے لیجیے گا بات کا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. کسی کی بات کو ماننا عبادت ہے. جائیے قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے. میری بات نہ مانیے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ وہ دل کی بات مانتا ہے. جو دل کی بات مانتا ہے، خدا کہہ رہا ہے وہ دل کا پجاری ہے. اس کا مطلب ہے جو دل کی بات مانے وہ دل کی عبادت کر رہا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں کہ کوئی سامنے سے لگا کے ٹھکرا دے. جو دل کی بات مانے وہ دل کا پجاری ہے. اس نے دل کو اپنا معبود بنا لیا. عبادت کا مطلب ہے کسی کی بات ماننا. اب دیکھیے یہ عبادت کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور پہنچتا کہاں تک ہے. کسی کی بات کو ماننا عبادت ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں. اگر والدین نے بچے کو کوئی بات کہی ہے اور بچے نے مان لی ہے، اگر والدین کی بات خدا کی بات سے نہیں ٹکراتی تو بات والدین کی مانی ہے، عبادت خدا کی ہو گئی ہے. شاگرد نے استاد کی بات مانی ہے اور اگر وہ بات خدا کی بات سے ٹکراتی نہیں، بات استاد کی مانی ہے، عبادت خدا کی ہو گئی. بات عالم کی مانی ہے، اگر خدا سے نہیں ٹکراتی عبادت خدا کی ہو گئی. یہاں تک آپ مان لیں گے، یہاں کوئی گنجلک نہیں. اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ اگر علی کی مان لی ہے، آپ رہ گئے ہیں پیچھے. خدا کی قسم بات علی کی مانی ہے، عبادت خدا کی ہو گئی. باقیوں کی ماننے میں اور علی کی ماننے میں ایک فرق بھی ہے. باقیوں کی مانتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے بات خدا سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. علی کی بس ماننی ہوتی ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کائنات کے رسول نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، جو تم میں مر جائے اس کا ذکر خیر کے ساتھ کیا کرو. جو مر جائے اس کا ذکر، کیا لطیف بات ہے خدا کی قسم. جو مر جائے اس کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، وہ جیسا بھی ہو اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرو. میں ہاتھ مانگ کے پوچھنا چاہتا ہوں جو مومن مر جائے ہمیں حکم ہے کہ اس کا ذکر خیر سے کرو. کیا ہمارے لیے ہی مرا ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں مرا ہے؟ جو مر گیا ہے اس کا ذکر خیر سے کرو. جو تم میں مر جائے اس کا ذکر خیر سے کرو. اور جب علی کی بات کی تو فرمایا علی کا صرف ذکر کرو. اگر 5% سامنے بھی اس معیار پہ خدا کی قسم سنے تو بات کرنے کا لطف آ جائے. کوئی ہو مر جائے تو ذکر خیر سے کرو. علی کے لیے رسول نے نہیں کہا علی کا ذکر خیر سے کرو، علی کا بس ذکر کرو. اس لیے کہ علی کا ذکر خیر ہی خیر ہے. رہ گئے
یہاں اندیشہ ہے، یہاں اندیشہ ہے، علی کے ذکر میں اندیشہ ہی نہیں۔ جہاں ذکر کرو تو بری بری باتوں کو چھوڑو، اچھی اچھی باتیں کرو، بڑا نیک انسان تھا۔ ایسے نہیں لفظ نہیں آئے گا، ذہن کا پروسیسر تھوڑا فاسٹ ہونا چاہیے۔ بری بری باتیں چھوڑو، مر چکے آپ، جیسی باتیں تم کرو گے فرشتے ویسا لحاظ کریں گے۔ اس حد تک خیر کی بات کرو کہ جنازے کی تکبیر میں یہ تک کہہ دو اللہم ان لا تعلم منہ الا خیر، میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ جانتا ہی نہیں۔ یعنی عام بندے کی بات ہو تو اس کا ذکر کرو تو خیر سے کرو، مگر علی کے لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، علی کا بس ذکر کرو، ذکر علی کا کرو گے عبادت خدا کی ہو جائے گی۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، یا علی ذکر کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے، نتیجتاً علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی کا ہے، ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے۔ پریشان ہو گئے نا؟ ماں کی عزت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے، ماں کی عزت عبادت ہے، باپ کا احترام عبادت ہے۔ اچھا احترام باپ کا ہے، عبادت کس کی ہے؟ تو یہاں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ علی کا نام آتے ہی دنیا ڈوبنے کو لگتی ہے۔ یہاں سے رسول اللہ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں آل ابراہیم کا ذکر کرتا ہوں تو لوگوں کے چہرے گلنار ہو جاتے ہیں، اور میں آل محمد کی بات کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے چہروں پہ انار نچوڑ دیا گیا۔
بات پہ ہوں کہ استاد کی بات کرے وہ سمجھ میں آتی، بڑے بھائی کی بات کرے وہ سمجھ میں آتی، والد صاحب کی بات کرے وہ سمجھ میں آتی، علی کی بات کرنے کی دیر یوں لگتا ہے جیسے دماغ شرینک ہو. آپ کے سامنے سرسوں جما رہا ہوں، بالکل پریکٹیکل انداز میں آپ کے سامنے تھیوری پیش کر رہا ہوں. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. بسم اللہ بسم اللہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا، علی کو دیکھنا عبادت ہے. اچھا، جب کہا جائے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کس کی عبادت، کہیں آپ قرآن کی عبادت کی بات تو نہیں کر رہے؟ ایسے لوگ نہیں آئے گا. آج تک کسی نے پوچھا ہے تو مجھے بتائیے. اچھا، اگر کہا جائے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، آج تک کسی نے یہ سوال سنا ہے کہ جناب عبادت، کہیں آپ قرآن کی عبادت کی بات تو نہیں کر رہے؟ کسی نے پوچھا نہیں. اچھا، اگر کہہ دیا جائے علم کو دیکھنا عبادت ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں اسی لیے خدا کی قسم یہ چاہتا ہوں کہ عبادت کی وہ فلسفی پہنچ جائے جس کے سبب دلوں کی دھڑکن تیز ہونے لگتی. عبادت بتانے خدا نہیں آئے گا، نہ وہ یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے تمہیں خلق کیوں کیا. جس نے مقصد تخلیق بتایا، وہی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا. اب سوال یہ ہے کہ بتا کون سکتا ہے؟ عبادت بتا کون سکتا ہے؟ کس کا حق ہے بتائے عبادت کا؟ وہ بتائے جو معیار مسجود کا عارف ہے. میں آپ کے سامنے یہ سوال میدان میں سجانے لگا ہوں، جہاں سے جواب آئے بسم اللہ. عبادت ہم اس سے پوچھیں گے جو معیار معبود کا عارف ہے. کوئی ہے تو لے آئیے. میں ابھی مصطفیٰ کی بات بھی نہیں کروں گا، میں محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن کی کھٹی کے اثر کی بات کروں گا، تاکہ اس کی بات ہو تو تمہیں معیار مصطفیٰ سمجھ میں آئے. حضور بات پسند آ رہی ہے؟ لے جائیے گری کے تفسیر کا یہ جملہ معیار بنا لیجیے. اس معیار کا جملہ کہیں سے ملے ہمیں لے جائے. ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں. عزت محمد کی قسم اس معیار کا ہمیں 13واں ملا ہی نہیں. تمہارے پاس ہو تو لے آؤ، ہمیں لے جاؤ، ورنہ آؤ معیار سن کے جاؤ. کون بتائے گا عبادت کا؟ جو معیار معبود کا عارف ہے. کون بتائے گا سجدے کا؟ جو معیار مسجود کا عارف ہے. اگر اس کے معیار کا عارف نہیں ہے تو این ممکن ہے کہ اپنے معیار پہ بتا دے اور بندہ اس معیار پہ سجدہ کرے اور وہ پروردگار اس سجدے کو اون نہ کرے کہ میرے معیار سے ہلکا ہے. وہ ہے جو معیار معبود کا عارف ہو. بجائے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، معیار معبود مسجود کا ایسا عارف کہیں سے لائیے، ہمیں نوکر بنا کے لے جائے. ساری زندگی ہم غلامی کے لیے تیار. سنیں گے معیار معبود کا عارف کیا ہے؟ علی فرما رہے الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ. اے پروردگار
پروردگار علی تیری عبادت میں جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے، اس لیے کرتا ہے کہ علی نے تجھے اہل پایا ہے۔ لاؤ کائنات میں دوسرا بندہ جو اللہ سے اللہ کی اہلیت پہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہلی جماعت کا طالب علم یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں لیکن میں آپ سے کبھی نہ پڑھتا اگر آپ کو میں اس کا اہل نہ پاتا۔ ہائے 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 ہائے، اس کے پاس یہ معیار ہے کیسے کہ وہ بچہ ہو کے جان لے کہ پروفیسر کی اہلیت کیا ہوگی۔ میں ساری اپنی عبادتیں صدقہ نہ کر دوں اس پر جو بندہ ہو کے خدا کی اہلیت پہ گفتگو کر رہا۔ ابھی تو آپ نے یہ جملہ سنا ہے اس معیار کا کہ بندہ ہے تو لائیے، اگلا جملہ سنیں گے، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی تیرے معیار پہ قربان۔ خدا کی قسم یہ ایسا جملہ ہے جی چاہتا ہے یہ جملہ کہوں اور اس کے بعد روح پرواز کرے۔ اس کے بعد کیا کہوں؟ پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی جانتا ہے خدا کیسا ہونا چاہیے۔ تو جو علی یہ جانتا ہے خدا کیسا ہونا چاہیے اسی سے پوچھو اس کی عبادت کیسے ہونی چاہیے۔ دھیمی آواز میں ایک بات کروں، جو علی یہ بتا سکتا ہے خدا کیسا ہونا چاہیے اسی سے پوچھا جائے کہ اس کی عبادت کیسے ہونی چاہیے۔ جو ذات کے معیار کو جانتا ہے۔ اگلا جملہ بھی جس نے جو ترجمہ کر دیا ہے بسم اللہ، ہر کسی نے اپنی اپروچ سے دیکھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے۔ پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے، فاجعلنی کما تحب، اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ اللہ جانے میرے محترم سامعین و عارفین نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے، لیکن جو زاویہ جو ڈائمنشن میں دکھانے لگا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کے سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چھپ بیٹھا ہے۔ پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے اور علی کو ویسا بنا دے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر علی نے یہی کہا ہے کہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو یہ علی نے کب کہا ہوگا؟ میں آپ سے جواب دوں گا، علی نے کب کہا ہوگا؟ 40 سال کی عمر؟ ہائے ہائے، لے لیجیے گا خدا کے لیے، بات دل کو اچھی لگ رہی ہو اور زبان کو روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا سخت خطرہ ہے۔
ڈپریشن، اینگزائٹی، نفسیاتی بیماریاں، ایکسپریس کرنا سیکھیں، ایکسپریس کرنا سیکھیں، اظہار کرنا سیکھیں۔ علی نے اگر کہا ہوگا پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو علی نے 40 سال کی عمر میں کہا ہوگا، 30 سال کی، 20 سال کی عمر؟ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو بھی سنانے نہیں آیا، مل کے فیصلہ کرتے ہیں، گہرا غوطہ لگاتے ہیں، جو موتی ملے تبرک بنا کے آپ اس میں بانٹ لیں۔ میں تو سنانے آیا ہی نہیں۔ علی نے جب یہ کہا ہوگا پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو علی کی ایج کتنی ہوگی؟ 40، 30، چلیے 20، پھر آپ ہی بتا دیجیے، ورنہ جو میرے پاس ہے وہ 14 طبق روشن کر دے۔ 20 سال کی عمر میں کہا ہوگا چلیے 20 ہی لگا لیجیے، تو بچے کو بتا 20 ہی لگا لیجیے۔ اچھا اگر 20 سال کی عمر میں، اللہ کرے آپ بات ضائع نہ کرے، آپ دامن وقت میں زیادہ وسعت بچی نہیں، اگر علی نے فرض کیجئے 20 سال کی عمر میں بھی کہا ہے پروردگار مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا، تو علی کی زندگی کے پچھلے 19 سالوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے وائس ورثہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر علی 20ویں سال میں یہ کہیں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ پہلے 19 سالوں میں ویسے نہ تھے جیسے وہ چاہتے۔ میں تو ایکویشن بیلنس کر رہا ہوں، کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے تو نکالو۔ صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے صرف آگے اتنا دیکھ لینا ضروری ہے کہ آگے کون ہے۔ لفظ مکر آ جائے اور آگے اللہ آ جائے تو اس کا ترجمہ مکر نہیں ہوتا، تدبیر ہوتا ہے۔ یہ تبرک جس کا تھا اس تک پہنچا ہے ہر بھائی۔ قرآن کی آیت ہے جس میں لفظ مکر ہے، مکر اللہ۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے چیٹ کرنا، مکر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، لیکن لفظ وہی ہے، آگے اللہ۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مکر کا ترجمہ کیا کیا جائے کہ شایان شان توحید ہو۔ لاجیکل آرگیومنٹ ہے۔ اب مجھے نتیجہ ہدیہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں شہادت حاصل ہو ہی جانی چاہیے۔ علی نے فرمایا الہی انت کما تحب، پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا۔ اے علی تیرے معیار پہ قربان جان، تو یہ بھی جانتا ہے خدا کیسا ہونا چاہیے، تو یہ تو بخوبی ہی جانتا ہوگا کہ نبی کیسا ہونا چاہیے۔ تم سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ قرآن کیسا ہونا چاہیے، اور تم سے اچھا کون جانتا ہوگا شریعت کیسے ہونی چاہیے، اور علی تم سے ہٹ کے کس سے پوچھے کہ عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ فجعلنی کما تحب، جو فجعلنی ہے یا فجعلنی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت۔ اگر ابراہیم و اسماعیل کی دعا قرآن میں پڑھیں تو علی کے جملے کی حکمت سمجھ میں آئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، نبی، رسول، مرسل، صاحب کلمات، صاحب شریعت، خلیل پروردگار کہہ رہا پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دے۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی جو اپنی جامع چوک لگا کے ٹکرا دے تاریخ کا، وہاں کہنے کہ کوئی سند کا انکار کر دے۔
اللہ کا پاک قرآن ہے اور اسی جملے پہ رحمت تمام ہے. ابراہیم و اسماعیل کہہ رہے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. یہ کون سا اسلام ہے جو رسالت کے بعد ملتا ہے؟ میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ نبی اور رسول کیا کہہ رہے ہمیں مسلمان بنا دے؟ امام نے فرمایا بنا دے نہیں، فَجْعَلْنَا کا مطلب ہے ہمیں قرار دے. مالک تو ایکنالج کر کے ہم تیرے مسلم ہیں، مالک تو اقرار کر کے ہم تیرے مسلم ہیں. فَجْعَلْنَا کا مطلب ہے اقرار کر کے ہم تیرے مسلم ہیں. اب علی کا جملہ سمجھیے، الہی انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. وَجْعَلْنِی کما تحب، میں اقرار کرتا ہوں تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. تو بھی اقرار کر علی ویسا ہے جیسا تو چاہتا ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی، فلک بولا، علی یہاں سے، علی مولا، تیرا مولا، یہاں سے، تیرا مولا، علی مولا، علی مولا، کلی بولی، کمل بولا، علی مولا، علی مولا، مجھے روکا میں پھر بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، پروردگار علی اقرار کرتا ہے تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا، اور مالک تو بھی اقرار کر کے علی ویسا ہی ہے جیسا تو چاہتا. علی 20 سال کی عمر میں امام نہیں بنے تھے، علی جب سے ہے امام ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی کو امام بھی بنا دے اور ابھی اس میں گنجائش ہو ویسا بننے کی جیسا وہ چاہتا ہے. یہ کلائمیکس ہے میری بات کا، خدا کی قسم. مخدومہ کون ہے؟ نہ آپ کی عزت معرفت و رزق و فطاعت نہیں بنتا. وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کلمات الہی کا ورد ایسا کہ عارف اس میں کھو جاتا ہے اور وقت پتہ نہیں چلتا. جتنی بھی گفتگو کر لی جائے آخر مقصود مجلس یہی ہے کہ علی کی بیٹی کی واہ حسرتہ کا جواب ہو جائے. اجرکم اللہ. خاص سیدہ خلیفہ برادران کی یہ توفیقات، یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور اہل رسالت کو مشہور فرمائیں. اتنا اہتمام یہ کرتے ہیں جو اہل سنت و بھائی بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، جو معاونت کرتے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی کسی کا احسان نہیں ہے. آپ کو دنیا میں آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا ہو. مل کے 4 آنسو بہا لیے جائیں، مصطفیٰ کی بیٹی کے رومال کو ہدیے دے دیے جائیں. کائنات میں باندھنے والیاں ایسے اجڑی ہیں کہ روح زمین پر عزا خانوں میں آنسو اکٹھے کرتی ہیں. کربلا سے قافلہ چل پڑا. آج مجھے حکم ہے اس گھر کے ایک کنیز ہے، ویسے بہت سی کنیزیں تاریخ میں مختلف ناموں کے ساتھ جو اس گھر کی نوکرانیاں رہی. جب یہ قافلہ ان کی دہلیز تک پہنچا تو اخلاق اسی گھر سے سیکھا ہوا تھا.
علی کی بیٹی اپنی ہر نوکرانی سے ایک جملہ ضرور کہتی، زینب کی ایک بات یاد رکھنا، اگر گلی سے کبھی قیدی گزرے تو ان کا تماشا نہ دے۔ تھوڑا آواز بڑھاؤ۔ آج بھی حکم ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ جس قیدی نے زنجیریں پہن رکھی وہ جتنا بڑا مجرم کبھی گزرتے ہوئے اس کی طرف نہ دیکھے۔ جانتے ہوتا کیا ہے؟ جب کسی قیدی کی طرف کوئی دیکھتا ہے ام البنین کا لال ہونے لگتا ہے۔ خدا کرتا یہ جملہ میں ویسے سمجھا دیتا جیسے میں سمجھانا چاہتا تھا۔ اس گھر کی کنیزوں کو ہمیشہ یہ درس دیا گیا ہے، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کوشش کرنا تمہاری گلی میں اگر قیدی آ جائے، کوشش کرنا اگر کوئی قیدی پیاسا ہو اسے پانی پلا دینا، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دینا۔ اور پھر علی کی بیٹی باتیں کرتے کرتے ایک جملہ کہتی تھی جس سے ساری کنیزیں دھاڑے مار کر رونے لگتی۔ علی کی بیٹی بتاتی نہیں تھی، بس ایک جملہ کہتی تھی، قیدیوں میں اگر کوئی پیاسا ہو اسے پانی پلا دینا، کوئی بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دینا، اور قیدیوں میں اگر کسی مزدور کے سر پہ چادر نہ ہو۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر وقت سینے پہ ہاتھ ڈال کے ہار کہتا اسے کہیں سے چادر دلا دینا۔ پانی اور کھانے تک کنیزوں کی سمجھ میں بات آتی تھی۔ اس کے بعد کنیزیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتی تھی، یہ علی کی بیٹی کیا کہتی کہ اگر کسی قیدی کے سر پہ چادر نہ ہو تو اس کے سر پہ چادر رکھ دینا۔ کسے خبر تھی کہ شہنشاہوں کی حویلی یوں اجڑ جائے گی؟ خدا کی قسم، علی جب کوفہ میں تھے انہی گلیوں سے علی کی بیٹی گزری تھی اور لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھی۔ انہی گلیوں میں علی کی بیٹی کے سر پہ پتھروں کی برسات ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جہاں ہجوم ہوتا تھا نا، علی کی بیٹی صرف ایک بات کہتی تھی، سجاد۔ یہ منظر اگر ذہنوں میں اترے میں سمجھتا ہوں کچھ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں لاکھوں کا ہجوم ہے۔ آقا مہدی لکھنوی علی اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ دمشق میں گیا ہے اس وقت دمشق کی کل آبادی 50,000، کل شہر کی آبادی 50,000۔ وہ فرماتے 50,000 کی آبادی والے شہر میں 5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یزید ملعون نے حکم دیا تھا جو شراب پی سکتا ہے وہ شراب پیے، جو رقص کر سکتا ہے وہ رقص کرے، جو تنبورہ بجا سکتا ہے وہ تنبورہ بجائے۔ علی کی بیٹیوں کو باب جابیہ کے باہر روک دیا گیا۔ راستے میں بہت سے مقامات پہ ایسے گھروں کے سامنے سے گزری ہے علی کی بیٹی کہ گزرتے ہوئے قافلے کو گھر والوں نے دیکھا، دیکھ کے رکے، پانی پلانے کی کوشش کی، ظالموں نے پینے نہیں دیا، کھانا دینے کی کوشش کی، ظالموں نے کھانا نہیں دیا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے عیسائی چادریں لے کے آئے، خدا لعنت کرے ان پر، انہوں نے وہ چادریں بھی واپس چھین لی۔ چلتے چلتے ازاداروں کا زحمت تمام ہوئی آپ کی، چلتے چلتے قافلہ بازار سے گزر رہا ہے، ایک شخص ہے جو قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بار بار پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے باقر العلوم کی طرف، اور سید الساجدین کے قریب آ کے کہتا ہے، قیدی اے قیدی، اگر تو محسوس نہ کرے میں اس بچے کی قیمت دے دیتا ہوں۔ خدا جانے عزادار کیسے سنے گا اور کیسے برداشت کرے گا۔ قیدی میں اس بچے کی قیمت دے دیتا ہوں، یہ بچہ مجھے دے دے۔ بس یہ سننا تھا کہ باقر العلوم کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ سید الساجدین نے زخمی پیشانی اٹھائی اور دیکھے گا، تم نہیں جانتا یہ بچہ کون ہے، کائنات کے برابر تولا جائے تو کائنات بھی ہلکی ہے،
عزادارو یہ سمجھا نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. کہہ دی ہمارے ہم بچہ کوئی نہیں. میری زوجہ اکثر کہتی ہے میں نے کچھ مال اکٹھا کیا ہے. میری زوجہ اکثر کہتی ہے خدا نے اگر ہمیں بیٹا نہیں دیا کہیں سے کوئی بچہ خرید کے لے آؤ. اب یہ سننا تھا کہ سید الساجدین رکے. اب عزادارو یہ جملہ سننا، سید الساجدین رکے، صرف رکے نہیں، زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا ہے بندے خدا یہ بتاؤ یہ بچہ کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے بچے کو اپنے کام کے لیے نہیں خریدنا چاہتا. ہمارا ایک سردار ہے جس کا نام حسین ہے، میں اس بچے کو لے جاؤں گا، اسے اچھا لباس پہناؤں گا، میں اور میری زوجہ اسے مدینہ لے